کیسے وہ اطاعت کرے گی؟ تین نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین باتیں فرمایا: دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو مومن کی پہچان ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نیک بیوی کی پہچان حضور نے تین باتیں فرمائی، جو یہ کام تین عورت اپنی بچیوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ یہ حدیث پاک اسے بتانی چاہیے، شادی کے وقت بھی، شادی سے پہلے بھی، کہ بیٹی جس گھر میں تم جا رہی ہو، تین کام تجھے کرنا ہے، انشاءاللہ سکون کی زندگی ملے گی۔ شوہر تمہارا خود بخود مطیع ہو جائے گا، تم گھر کی ملکہ بن جاؤ گی، گھر کی رانی بن جاؤ گی۔ تم کو گھر کا بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر کے رانی بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے میاں اور بیوی۔ جس طرح سے زمین و آسمان، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اسی طریقے سے میاں بیوی کا ہونا یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ مرد کی ضرورت عورت ہے، تو عورت کی ضرورت یہ مرد ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فاتقوا اللہ فی النصف الباقی۔ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے ایمان کی ضامن ہے، عورت مرد کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ انسان اگر شادی کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کی وجہ سے مرد کا ایمان آدھی زندگی اس کی محفوظ ہو گئی۔ اب میاں اور بیوی
دونوں کو اللہ نے نشانی بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم بیوی کے سے سکون حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت ایسی ہونی چاہیے جس سے مرد کو سکون حاصل ہو، بیوی ایسی ہونی چاہیے جس سے مرد کو سکون حاصل ہو۔ اگر بیوی سے مرد کو سکون حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت اس کے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہی ہے۔ جو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا، اب اگر عورت سے مرد کو سکون حاصل نہ ہو تو اس کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب عورت سے سکون کیسے حاصل ہوگا؟ کس اخلاق کی بنیاد پر ہوگا؟ کس کردار کی بنیاد پر ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں انتخاب بھی دینداری کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ ایک ہوتی ہے نسوانیت، ایک ہوتے ہے حسن، اور ایک ہے ایمانیت۔ نسوانیت کی بنیاد پر اگر ہم نے شادی کی یا حسن کی بنیاد پر ہم نے شادی کی تو اس سے ہمیں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان کی بنیاد پر اگر ہم نے نکاح کیا ہے، دینداری کی بنیاد پر ہم نے نکاح کیا ہے، اس سے اخلاق کی بنیاد پر اگر ہم نے نکاح کیا ہے تو ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے شادی کی جاتی ہے عام طور پہ 4 وجوہات کی وجہ سے۔ لمالہا، مال کی بنیاد پر، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولی حسبہا، اس کے خاندان کی بنیاد پر کہ بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے، ولی دینہا، اور اس سے شادی کی جاتی ہے دینداری کی بنیاد پر۔ 4 وجوہات۔ عام طور پہ انسانوں کے مزاج یہ ہے، کوئی شادی کرتے ہیں بس خوبصورت ہے اس سے شادی کر لینا اور کچھ نہیں دیکھنا ہے، کچھ دیکھتے نہیں، مالدار ہے اس کی بیٹی سے شادی کر لینا اور کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، کچھ بڑے خاندان کا ہے شادی کر لینا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے، اور کچھ شادی کرتے ہیں دینداری کی بنیاد پر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جملہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ مرد حسن پرست ہوتا ہے اور شوہر سیرت پرست ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ ہیں ان کو اچھی طرح سے تجربہ ہوگا۔ مرد کی فطرت میں ہے کہ حسن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، لیکن شوہر شادی کے بعد بیوی میں حسن کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کی سیرت کو دیکھتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہی ہے، کس طرح سے بات کر رہی ہے، اس کے کام کاج کیسے کرتی ہے، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ بہت خوبصورت بیوی لے آیا اور گھر میں اس کے گھر محفوظ نہیں ہے، غیر محرم مردوں کا آمد و رفت ہے، اس سے دن بھر بات کرتی رہتی ہے، شوہر اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ گھر میں جانے کے بعد تلخ کلامی کرتی ہے، بات
زور زور سے کرتی ہے، مرد اس کو پسند نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے اندر خوبصورتی موجود ہے، مکمل طور پہ خوبصورتی موجود ہے، اس کے باوجود اس بیوی سے وہ محبت نہیں کرتا۔ اگر حسن کی بنیاد پر شوہر میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جاتی تو طلاق کی نوبت کبھی بھی نہیں آتی، اس لیے کہ خوبصورتی تو موجود ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد طلاق کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، 4 مہینے کے بعد طلاق کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، 2 دنوں کے بعد طلاق کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، حالانکہ خوبصورتی اس کے اندر موجود ہے، مال کی بنیاد پر شادی کیا تھا وہ مال بھی اس کے بعد موجود ہے، خاندان کی بنیاد پر شادی کیا تھا وہ خاندان بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن نہیں، وہ شوہر بننے کے بعد وہ سیرت پرست ہوتا ہے، اخلاق کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک عورت وہ ہے مؤمنہ، لینہ، ودودہ، ولود، تعین بالہا علی الدہر ولا تعین الدہر علی البال۔ پہلی وہ عورت ہے جو ایمان والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہے، لینہ، زبان اس کی بہت میٹھی ہے، شوہر کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرتی، زور سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتی، زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، ودودہ، شوہر سے ٹوٹ کر کے محبت کرنے والی، ولود، زیادہ بچے دینے والی، تعین بالہا علی الدہر، اگر شوہر کے مقابلے میں ساری دنیا ہو جائے، حالات آ جائیں، غربت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو شوہر کا ساتھ دیتی ہے، زمانے کا ساتھ نہیں دیتی، شکر گزار ہے۔ بہت مالدار شوہر تھا، اچانک حالات آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، وہ شکر گزاری کرتی ہے کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ہم آپ سے راضی ہیں۔ ولا تعین الدہر علی البال، زمانے کی مدد نہیں کرتی ہے، شوہر کی مدد کرتی ہے، لوگوں کی حمایت نہیں کرتی ہے، شوہر کی حمایت کرتی ہے، شکر گزاری میں زندگی گزار دیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَقَلِيلًا مَا تَجِدُونَ، لیکن یہ بیویاں بہت کم تم کو ملے گی، بہت کم ایسی بیویاں ملے گی۔ دوسری عورت امرأۃ دعا، وہ عورت جس کے مطالبات بہت ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والی، بڑے بڑے مطالبات کرنے والی، کہ آپ یہ لا کے دیجئے، فلاں کے گھر میں فریج ہے آپ کے گھر میں فریج نہیں ہے، فلاں نے اے سی لگا رکھا ہے آپ اے سی نہیں لگا رہے ہیں، آپ جب سے آئے ہیں پریشانی میں ہے، یعنی طرح طرح کی لان تان، شکوہ شکایت۔ عمر فاروق نے فرمایا یہ بیوی صرف بچہ دے سکتی ہے، باقی تم کو سکون نہیں دے سکتی، اولاد تو پیدا کر دے گی لیکن تم سکون تلاش کرو گے تو سکون وہاں پر نہیں مل سکتا۔ اب تیسری عورت وہ ہے بدخلق، بد زبان، ناشکرا، بات بات پہ جھگڑا کرنے والی، بات کو پتنگڑ بنا دینے والی، سوئی کی طرح بات ہو اس کو بالکل بڑا کر کے پیش کر دینے والی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی عورتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ جس کے دل میں، جس کے گلے میں چاہتا ہے اس کو پلے باندھ دیتا ہے، جب چاہتا اس سے اللہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ رشتہ زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ چلا تو چلا، نہیں چلا تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ 3 طرح کی عورتیں،
قرآن پاک نے عورتوں کے جو صفات بیان کیے ہیں، فالصالحات قانتات للغیب بما حفظ اللہ، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مرد کو سرپرست بنایا ہے عورتوں کا۔ فطرت اللہ نے جو پیدا کیا عورت اور مرد کو، اس کی جسمانی ساخت بھی الگ الگ ہے، مزاج بھی الگ الگ ہے، دماغ بھی الگ الگ ہے۔ جو جس کام کا ہے اسی کام میں لگایا جائے تو اچھا رہتا ہے۔ گائے کے اوپر اگر ہم ڈال دیں گے، سواری کا استعمال کریں گے، تو اس کو اللہ نے گائے کو سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، گائے کو اللہ نے پیدا کیا ہے ہل چلانے کے لیے۔ ہل چلانے میں استعمال کریں گے تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اگر اس کو سواری میں استعمال کر دیں گے تو اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ جس فطرت کے مطابق اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اسی فطرت کے مطابق کام کرایا جائے، مزاج بنایا جائے، تو گھر میں سکون حاصل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو گھر کا سرپرست بنایا ہے عورتوں کا۔ بچی چھوٹی ہوتی ہے باپ کی سرپرستی میں، بھائی کی سرپرستی میں بالغ ہونے کے تک، اور بالغ ہونے کے بعد وہ شوہر کی سرپرستی میں آتی ہے۔ اب بیوی بن جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو سرپرست بنانا چاہتی ہے، گھر کا ذمہ دار بننا چاہتی ہے، وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر اس کو سرپرست بننا ہوتا تو اپنے باپ کا سرپرست بن سکتی تھی، بھائی کا سرپرست بن سکتی تھی، لیکن بھائی کا سرپرست وہ نہیں بنتی ہے، باپ کا سرپرست نہیں بنتی ہے، بلکہ باپ اس کا نگرانی کرتا ہے، بھائی اس کی نگرانی کرتا ہے، جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، اور شادی ہونے کے بعد پھر اس کی شوہر اس کی نگرانی کرتا ہے، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ دو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہم نے مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا، ذمہ دار بنایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس کی قوت الگ ہے۔ مرد کی ساکھ ہی ایسی ہے کہ وہ حفاظت کر سکے، عورت نازک ہے، وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے تو دوسروں کی کیا حفاظت کرے گی؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ شوہر عورتوں پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، محنت سے کماتا ہے، بڑی مشقتوں کے ساتھ مال کو جمع کرتا ہے، مہر بھی ادا کرتا ہے، نان و نفقہ بھی برداشت کرتا ہے، سکنا بھی برداشت کرتا ہے، گھر کی بھی ذمہ داری برداشت کرتا ہے، علاج و معالجہ کی بھی ذمہ داری اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان وجوہات کی بنیاد پر ہم نے مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا۔ اب یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اب اگر اس کا الٹا ہو جائے گا، مرد محکوم بن جائے اور عورت حاکمہ بن جائے، کسی ملک کا وزیر اعظم سے اوپر کوئی اور آدمی چڑھ جائے، اپنا حکم چلانے لگ جائے، وزیر اعلیٰ سے زیادہ وزیر اس کا اوپر اپنا حکم چلانے لگا ہے، تو ملک کے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا جو پاور ہے، اس پاور کے دائرے میں وزیر نہیں جا سکتا۔ اب وزیر کہنے لگے کہ نہیں ہم وزیر اعلیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں، یقیناً ملک کے نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے گھر کو بھی ایک مملکت بتایا، ایک حکومت بتائی، یہاں بھی ایک نظام چلتا ہے۔ جس طرح دنیا کے نظاموں میں جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے زیادہ وہ جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گھر میں مرد حاکم ہے، وہی وزیر اعلیٰ ہے، وہی وزیر اعظم ہے، اب اگر عورت اس کے اوپر جانا چاہے گی، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آج جو گھروں میں فساد ہے، گھر میں جھگڑا ہے، کوئی گھر سکون نہیں ہے، بیوی شوہر کی اطاعت بالکل نہیں کرتی،
ہم نے کہہ دیا تو وہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کرے۔ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں ملے گا کہ شوہر بیوی کا غلام بن جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ صلت خمسہا، عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ اطاعت کہتے ہیں اس کے ماتحت زندگی گزارنا۔ جیسے ہم امام صاحب کے اطاعت کرتے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے تو ہم بھی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم کہنے لگے نہیں ہم تو منسٹر صاحب ہیں، ہم امام صاحب کے پیچھے کیوں جائیں گے؟ وہ رکوع میں جائیں گے تو ہم سجدہ میں چلے جائیں گے۔ تو نماز ہوگی؟ یہ حال یہی کا ہے۔ شوہر یہ بیوی کی اطاعت کرنے لگ جائے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتدی امام سے پہلے چلا گیا۔ اپنے شوہر کی وہ اطاعت کر لے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ مردوں کے لیے جنت بہت مشکل ہے، عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہار دہاری میں رہتے ہوئے اس کو کہا کہ تم چاہے جنت بنا لو یا جہنم بنا لو، تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ تم کو گھر کا کاروبار نہیں کرنا ہے، محفلوں کی زینت نہیں بھرنی ہے، کوئی تجارت تم کو نہیں کرنی ہے، تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، تم گھر میں رہ کر کے جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ نماز پڑھو گھر میں رہ کر کے، جو موقع ملے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لو، اس کے ساتھ زبان درازی مت کرو، بدخلقی مت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو بولتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ہر مرد اس سے پریشان ہے۔ دارالقضا میں 2 مہینہ ہوا نہیں رہنا ہے، خلا کے واقعات، اور بڑے بڑے واقعات نہیں ہوتے ہیں، بہت یہ کہ لاٹھی سے مارا، ٹانگی سے مارا، یہ سب واقعات پیش نہیں آ رہا، بس صرف یہی معاملہ ہے اکثر و بیشتر میں کہ میری بات نہیں سنتا ہے، مجھے وقت نہیں دیتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں تو کسی ماں باپ کی بات سنتا ہے، میری سنتا ہی نہیں۔ کس طرح سنتا ہے وہ خود بیچارہ پریشان ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ طلاق کے واقعات پیش آ جا رہے ہیں، لیکن عورت اگر اپنے آپ کو شوہر کا مطیع بنا دے، اطاعت کرنے لگ جائے، گھر کے تمام واقعات جتنے جھگڑے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں جس کو مل گئی وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ گویا کہ دنیا کی ساری دولت اسے مل گئی۔ قلب شاکر، زبان ایسی، دل ایسا جو شکر گزار ہو، لسان ذاکر، زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی، اور بدن ایسا جو اللہ کے مصیبتوں، اللہ کے پریشانی دی ہوئی پر صبر کرتا ہے۔ وزوجۃ لا تبغیہ خورا فی نفسها ولا مالہ، اور ایسی بیوی مل جائے جو نہ شوہر کی خیانت کرتی ہے، نہ جان میں، نہ مال میں، نہ عزت و آبرو میں، بلکہ شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے۔ 4 چیزیں اگر مل گئی تو دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اچھا، عورتوں کو کرنا کیا ہے؟ کیسے وہ اطاعت کرے گی؟ 3 نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 3 باتیں فرمایا۔ دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو مومن کی پہچان ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ نیک بیوی کی پہچان حضور نے 3 باتیں فرمائی۔
جو یہ کام 3 عورت اپنی بچیوں کو ضرور سکھانا چاہیے، یہ حدیث پاک اسے بتانی چاہیے شادی کے وقت بھی، شادی سے پہلے بھی، کہ بیٹی جس گھر میں تم جا رہی ہو 3 کام تجھے کرنا ہے، انشاءاللہ سکون کی زندگی ملے گی، شوہر تمہارا خود بخود مطیع ہو جائے گا، تم گھر کی ملکہ بن جاؤ گی، گھر کی رانی بن جاؤ گی، تم کو گھر کا بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گھر کے رانی بننے کی ضرورت ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا، تو عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، گھر گئے تو ایک پردہ اس نے لگایا باریک نما کہ آمنے سامنے نظر آ رہا تھا، وہ شیر کی کھال پہ بیٹھی ہوئی تھی، کھانا منگائی، ایک بالکل طبق اتنا کھانا، اور سب کھانا ایک ساتھ کھا گئی، پورا ایسے کر کے کھا گئی۔ اس کے بعد دودھ منگائے، ایک گلاس، ایک بالکل لوٹا بھر کے، اب پورا دودھ پی گئی، اور کہنے لگی دیکھو یہ ہے میری غذا، اس طرح ہے میری زندگی، اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو مجھ سے شادی کرو۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے غور کرنے کا موقع دو۔ وہ بھاگے، دوبارہ گئے ہی نہیں۔ اس طرح کی عورت جو گھر میں شیرنی بننے کی کوشش کرے گی اور شوہر کو دمڑی بنا کر، لومڑی بنا کر رکھنا چاہے گی، تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ تین کام کرنا۔ نمبر 1، ان نظر الیہا سرت ہو، شوہر اگر اس کو دیکھے تو خوش کر دے۔ مشکل کام ہے، گھر میں داخل ہوا اور عجیب مزاج بنا ہوا ہے، منہ بنا کے بیٹھ جائے گی۔ اب کیا ہوا خود سے سمجھنا پڑے گا، صاف صاف بولے گی بھی نہیں ہوا کیا، وہ پورا دماغ میں خاکہ بنائی رہتی ہے، ایسا ہوا ویسا۔ خود سے سمجھو۔ ارے اللہ کی بندی، اگر کوئی پریشانی ہے تو شوہر کو بتاؤ، نہیں آپ کو خود سے سمجھنا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، ہم کو بخار آیا ہوا آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ ارے بتائے گی تب تو پتہ چلے گا کہ تم کو بخار آیا یا نہیں آیا ہے۔ ان نظر الیہا سرت ہو، شوہر اگر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، مسکرا دے۔ گھر میں آنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شوہر نے سلام کیا، بیوی کو کام ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے سرتاج تشریف لائے، اس کے کپڑے تبدیل کروائے، پانی وغیرہ دے، خیریت پوچھے، اس کے بعد جو بات کر رہی ہے وہ بات کرے۔ لیکن گھر میں آنے کے بعد ہی منہ بنا کے بیٹھ جانا، اور اس کے بعد پھر پورا دن بھر کا جو بھڑاس ہے وہ پورا نکال دینا کہ آپ کی امی نے ایسا کہا تو بہن نے ایسا کہا تو فلاں ایسا ہوا تو فلاں ایسا ہوا۔ بیچارہ باہر سے ٹینشن میں آیا ہے اور یہاں یہ واقعات پیش آ گئے، آٹومیٹک ایک ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ نمبر 2، وَإِن دَعَا إِلَيْهَا أَجَابَتْهُ، شوہر اس کو اگر بلائے، ایک دوسرے حدیث پاک میں ہے اگرچہ وہ تنور پہ روٹی پکا رہی ہے، روٹی جلنے دے، پہلے شوہر کی بات کو سنے اور اس کے بعد وہ کام کرے۔ 2 کام۔ اب تیسرا فرمایا وَإِن غَابَ عَنْ حَافِظَتْهُ، اگر شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ 3 کام جو کرے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت دنیا کی سب سے بہترین سامان ہے، سب سے نیک خاتون ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ ایک خاتون نے پوچھا اس کی وجہ کیا یا رسول اللہ، تو 2 وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ اپنی بچیوں کو سکھانا چاہیے، اپنے بیٹیوں کو سکھانا چاہیے۔ ہم نے تربیت دینا بند کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احادیث بیان فرمائے صرف بیویوں کے لیے نہیں، اپنی جو بچیاں ہیں، کنواری بچیاں ہیں، شادی شدہ بچیاں ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ اس طرح سے معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا 2 وجہ، تکفرن العشیر وتلعن، جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر شوہر جتنا چاہتا ہے بیوی کو خوش رکھنا چاہتا ہے،
اس کی ضروریات کو پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی ہے ہزار کرنے کے باوجود بھی ایک مرتبہ اگر ناراض ہو جائے گی تو مسلم شریف کے الفاظ ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، صاف کہہ دے گی ما رأیت فیک خیرا، میں نے آج تک تیرے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، تم تو میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہو، کیا کیا ہے تم نے میرے لیے آج تک؟ ایک جملہ آرام سے بول دے گی۔ یہ ناشکری کرنا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کو شکریہ ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ بخاری شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں دیکھا کہ خاتون ہے، تو پوچھا بیٹی کہاں اسماعیل؟ کہا کہ وہ جنگل گئے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ کہا کیسا چل رہا ہے بیٹی؟ کہا بہت پریشانی میں ہے، بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے، بڑے حالات ہیں، کھانے کی پریشانی ہے۔ کہا کہ اسماعیل جب آئے گا تو کہہ دینا کہ آئے تھے کوئی، انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں آتے ہی اپنے والد محترم بزرگ شخصیت کے نورانی جو قدم پڑے تھے وہ ماحول دیکھ کے بھاگ گئے کہ یہاں کوئی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بزرگ شخصیت تشریف لائی ہوئی تھی۔ بیوی سے معلوم کیا تو بیوی نے کہا ہاں ایک آدمی آیا ہوا تھا، بیوی کا جملہ ہے ایک آدمی آیا ہوا تھا، انہوں نے معلوم کیا تو میں نے ایسا کہا تو انہوں نے کہا کہ چوکھٹ بدل دینا، تو فرمایا کہ میرے والد محترم تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تم کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دیا۔ پھر دوسری شادی فرمائی، کچھ دنوں کے بعد پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ کہا بیٹی اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا کیا چل رہا؟ کہا الحمدللہ بہت شاندار ہے، زمزم کا پانی پی لیتے ہیں اور شکار کر کے لاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، بڑا اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے۔ کہا جب وہ آئے تو کہہ دینا کہ وہ آئے، ایک آدمی آئے ہوئے تھے، کہہ دینا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ جب وہ تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ بزرگ شخصیت آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے تمہارے اخلاق کو، تمہارے شکر گزاری کی بنیاد پر یہ فرمایا اس کو باقی رکھنا، اس کو باقی رکھنا۔ جو عورتیں شکر گزار ہوتی ہے نبی نے فرمایا کہ اس کو باقی رکھو، جو عورتیں ناشکری ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دیں۔ یہ عورتوں کی جو ناشکری کی صفت ہے، اس ناشکری کی صفت کی وجہ سے گھر تہس ناس ہو چکا ہے، گھر برباد ہو چکا ہے۔ اپنے معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنے بچیوں میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ شوہر اس کا حاکم ہوتا ہے، شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں اس کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے دماغ مردوں کو عطا فرمایا ہے عورتوں کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ عورتیں مشورہ دے سکتی ہے لیکن شوہروں کو مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے حالات کی بنیاد پر جو مشورہ وہ چاہے اس پر عمل کرے۔ شوہر بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات کو مانے۔ اگر یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو گھر گلزار بن جائے گا۔ یہ واقعات جو طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، جو خلا کے واقعات پیش آتے ہیں، جو فسخ نکاح کے واقعات پیش آتے ہیں، آپس کے جھگڑے پیش آتے ہیں، وہ تمام واقعات ختم ہو جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ شوہر گھر میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو اور بیوی مسکرا کے اس سے بات کرے، زبان کو میٹھی رکھے، تلخ کلامی اس سے نہ کرے۔ زبان پیاری اگر ہوگی تو انسان بڑا سا بڑا ظالم بھی ہوگا، وہ اس کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے میں سوچے گا۔ سارے مسائل کے اندر زبانی زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، گھر کو جنت بنا دے، اور ہر شخص کے دلوں میں اللہ جو سکون چاہتا ہے انسان
بیوی سے جو سکون چاہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، وہ سکون اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔